رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم جملہ حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں مقدس ذکر کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی. اللہ کریم ہماری یہ خوبصورت حاضری اور محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو، انتظامیہ کو، محترم ڈاکٹر صاحب کو اس خوبصورت انیشیٹو پر. یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے اور جس کی ضرورت اس وقت پہلے سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ. آج کا دن تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کا حاصل ہے، مختلف وجوہات کی بنا پر، جن میں ایک وجہ تو یہ کہ آج کے دن یعنی 17 رمضان المبارک کو عالم اسلام کا پہلا معرکہ حق و باطل، جس کو یوم الفرقان قرآن نے کہا، ہم اور آپ سب اس کو غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں. وہ معرکہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوا، جس میں 313 جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمع بندی، استقامت، ہمت اور استقلال کے ساتھ کفر کا مقابلہ کیا کہ رہتی دنیا تک کفر کی کمر توڑ کے رکھ. وہ حق و باطل کا معرکہ 17 رمضان المبارک کو بپا. دوسری بڑی اہم وجہ آج کے دن کی انفرادیت کی وہ یہ کہ 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین، محبوبہ حبیب خدا حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہوا. 17 رمضان المبارک کو تقریباً 58 ہجری تھی، آپ وصال فرما گئی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی مجھے حکم ہوا ہے چند کلمات عرض کرنے کا. آپ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ نکاح میں حضرت سودا کے بعد آئیں، یعنی آقا علیہ السلام کے رشتہ ازدواج اور عقد نکاح میں آنے والی آپ تیسری زوجہ محترمہ تھے. اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ کی ولادت ہوئی. اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ کی ولادت ہوئی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل ہوا، جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی. اور جو آپ کی رخصتی ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی. کثیر روایات کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 برس تھی. اس میں بعض علماء نے مختلف تعویلات بھی پیش کی. کچھ نے کہا 19 برس تھی، مگر میری جو اس پہ ذاتی تحقیق ہے، جو میرا اس پہ پورا ریسرچ پیپر ہے، وہ آپ کی عمر مبارک 9 برس ہی تھی. اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا
آج بھی آپ عرب دنیا میں چلے جائیں تو آج کے زمانے میں بھی ان کی خوراک اور ان کی بچوں کا جو کھانا اور خوراک ہے وہ ہماری نسبت بہت ڈیفرنٹ ہے، بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ہم تو جوانی تک بھی اپنی فزیکلی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں ہوتے جتنے وہ 6-7 سال میں ہو جاتے ہیں، جس طرح کی ان کی خوراک ہے۔ اور آج اس طرح کا عالم ہے تو اندازہ کریں آج سے 1400 سال پہلے جب ہر شے خالص تھی اور اپنی کوانٹٹی میں بہت اعلیٰ تھی، اس وقت کیا بیان ہو۔ لہذا اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت طیبہ سے بتا دیا، یہ فقہی مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ ہر ملک اسلامی ریاست اپنے اپنے قوانین کے مطابق اس میں کمی بیشی تو کر سکتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ، مگر بچی جب 9 سال کی ہو جائے تو اس کا نکاح جائز شرع۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت سے ثابت ہے۔ مگر یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو بائی دی وے پر سبیل تذکرہ بات آ گئی۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے زیادہ محبوبہ ترین زوجہ مقرر، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں یہ سمجھتا ہوں اور پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اور اس کے اوپر سینکڑوں دلائل کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمات کو نظر انداز کر دیا جائے معاذ اللہ، تو کائنات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاندانی زندگی ہے، حضور کی سیرت طیبہ کا جو گھر والا پہلو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کیسے رہتے، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے معمولات کیا تھے، سونے کے معمولات کیا تھے، آپ کے دن اور رات کے معمولات کیا تھے، کھانے کے معمولات کیا تھے، آپ عمل زوجیت اور دیگر امور خانہ کس طرح سر انجام دیا کرتے تھے، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ، یہ جتنی پرائیویٹ لائف ہے، آپ جس کو کہتے ہیں پرائیویٹ لائف کسی بھی پرسن کی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائیویٹ لائف جو آپ کی ذاتی زندگی ہے، گھریلو زندگی، جس کے لیے حضور نے فرمایا میں اپنے گھر کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو گھریلو زندگی منفرد، ممتاز اور بے مثال ہے، یہ فقط ایک ہی طریق سے امت کو نصیب ہوئی، اور وہ طریق سیدہ عائشہ صدیقہ کا طریق ہے۔ آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے، میں بڑی ایمان افروز بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ میں سب سے پہلا مدرسہ درس حدیث کا، درس قرآن کا، درس فقہ کا، درس تفسیر کا اور دیگر علوم دنیاوی اور علوم اسلامی کا سب سے پہلا مدرسہ مدرسہ الدینیہ کہہ لیں، آپ اس کو مدرسہ الحدیث کہہ لیں، آپ اس کو مدرسہ السنہ کہہ لیں، سب سے پہلا مدرسہ تاریخ اسلام میں حضرت عائشہ صدیقہ نے قائم کیا۔ 50 برس حضرت عائشہ صدیقہ نے تدریس دین کی، 50 سال آپ نے پڑھایا۔ آپ کے تلامذہ میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت زید بن ارقم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام آپ کے شاگردوں میں 50 برس مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا آپ سے علم سیکھنے آتی تھی۔ آپ کو اللہ رب العزت نے علم طب پر مہارت عطا کی تھی، میڈیکل کا علم، میڈیکل جدید سرجری کا وہ علم جس کو آپ آج کل سرجن اسپیشلسٹ کہتے ہیں، سرجری کا سارا علم تاریخ اسلام میں اس کی سب سے پہلی اسپیشلسٹ حضرت عائشہ صدیقہ تھی۔ سرجری کا علم اللہ نے عطا کیا، علم المیراث میں بے مثال مہارت اللہ نے عطا کی، علم الفرائض میں کمال کا رتبہ عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو علم تفسیر میں مہارت عطا کی، علم حدیث میں اتھارٹیٹیو نالج آپ کا تھا کہ کم و بیش 100 سے زیادہ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے حدیث کو روایت کی، 100 سے زیادہ صحابہ کرام، اور آپ نے کل 2210 تعداد ہے ان مرویات کی جو امت مسلمہ کو فقط حضرت عائشہ صدیقہ کے طریق سے امت کو نصیب ہوئی۔ ان میں سے 174 روایات، یہ میں بڑی
اگر کوئی بندہ علم حدیث کو سمجھنے والا ہو تو اس بات سے بڑا محظوظ ہوگا 174 روایات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی متفق علیہ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ، اور وہ حدیثیں جو صرف امام بخاری نے روایت کی ہیں، امام مسلم نے نہیں کی، ان کا تعداد 54 ہے، اور جو حضرت امام مسلم نے کی ہیں امام بخاری نے نہیں کی، ان کی تعداد 74 ہے، 74 ہے۔ 300 کے قریب روایات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ آپ جانتے روئے زمین پر امت مسلمہ میں وہ حدیث جو صحیح احادیث میں جس کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ وہ حدیث ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ 174 حدیث 174 حدیث، یہ رتبہ اللہ نے عطا کیا آپ کو۔ اللہ کریم نے صرف علم میں ہی بے مثال رتبہ نہیں عطا کیا، بلکہ اپنی سیرت و کردار، اپنے ذاتی کردار میں اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کر دیا جو رہتی دنیا تک ایک آئیڈیل اور مثالی کردار، اور کیوں بھی نہ ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک میں آپ نے جب 10 سال گزارے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اکتساب فیض کیا، 10 برس حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں اللہ کی وحی اترتی تھی۔ اللہ کا قرآن جس حجرہ مبارک میں اترتا تھا وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا تھا۔ 10 سال وحی سے مشرف ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کاملہ 10 سال نصیب ہوئی۔ وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ سے سوال پوچھنے کے لیے ایک نبینہ شخص آئے۔ نبینہ شخص جب انہوں نے آ کے دروازہ نوک کیا، حضرت عائشہ صدیقہ سے مسئلہ پوچھا، آپ نے پردہ کر دیا، پردہ کر دیا۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ وہ تو نبینہ ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا وہ نہیں دیکھ سکتا تو میں تو دیکھ سکتی ہوں، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ 800 سے زیادہ صحابہ کرام ایسے ہیں جو صحیح مرویات موجود ہیں جنہوں نے جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ سے پڑھا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے انہوں نے اکتساب فیض کیا۔ آپ صرف قرآن و سنت کی صرف تدریس، صرف اصطلاح روایات کے طور پہ نہیں کرتی تھی، بلکہ استنباط کرتی تھی۔ اپنے وقت کی سب سے بڑی مجتہدہ تھی، سب سے بڑی مجتہدہ۔ میں امام زہری کا اگر یہاں قول نقل کر دوں، امام زہری کا قول، امام بدر الدین زرکشی نے کتاب لکھی الاصابہ، اس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے علمی تفوق کو انہوں نے بڑے کمال کے حوالہ جات کے ساتھ بیان فرمایا۔ وہاں امام زہری کا ایک قول بیان کر رہا ہوں۔ امام زہری کہتے ہیں اگر 1.25 لاکھ صحابہ کرام اور کم و بیش 1.5 لاکھ تابعین کے علم کو جمع کر لیا جائے تو سب کا علم جمع ہو کر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے علم کے برابر نہیں۔ یہ امام زہری کا قول ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں۔ علامہ عینی نے عین الاصابہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے معمولات کو اور آپ کی سخاوت کو بیان کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ 1 لاکھ درہم حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تحفے کے طور پہ بیچے۔ 1 لاکھ درہم، رمضان المبارک کے دن تھے۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے افطار سے قبل سارا تقسیم فرما دیا، 1 درہم بھی اپنے گھر میں نہیں رکھا، پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ تو آپ کی خادمہ نے کہا امیر ام المومنین اگر آپ 1 درہم رکھ جاتی تو کم از کم ہمیں گھر کے لیے کھانا اور گوشت نصیب ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو چلے پھر میں 1 درہم رکھ لیتی۔ تحفے تحائف آتے، تحفے تحائف حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں آپ کا وظیفہ مقرر تھا، باقاعدہ آپ کو وظیفہ دیا جاتا، جتنا مال وظیفے کے طور پہ ملتا سارا تقسیم کر دیتے، سارا غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کر دیتے۔ اور رمضان المبارک کے روزے اتنے وثوق کے ساتھ رکھتے کہ اکثر اوقات آپ کی افطاری اور سحری پانی کے ساتھ ہوتی، پانی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حالت روزے کی حالت میں سر کے اوپر پانی پھینکنے، یہ باب قائم کیا امام ترمذی نے، وہاں یہ روایت آئی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذی الحج کا دن ہے، یوم العرفہ کا آپ نے روزہ رکھا اور سخت گرمی ہے، شدت کی گرمی، آپ اس وقت اپنے سر مبارک کے اوپر پانی بہا رہی ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ یہ روزہ نہ رکھتی، آپ حج پہ بھی نہیں گئی، اپنے حجرہ مبارک اپنے گھر میں
کہا آپ یہ روزہ نہ رکھتی؟ فرمایا کیوں نہ رکھتی؟ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ سنا تھا کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اللہ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر دیتا، سارے سال کے روزوں کا کفارہ ہے۔ اتنا اہتمام کرتی۔ اور آپ کی سیرت طیبہ کا ایک بڑا اہم پہلو تھا، آپ کو سجدوں سے بڑی محبت، سجدوں سے بڑی محبت تھی۔ کثیر روایات ملتی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، آپ حالت سجدہ میں اتنا زاروں کے تان روتے تھے کہ فجر کی اذانیں شروع ہو جایا کرتی تھی، ساری رات سجدے میں گزارتی۔ آپ نے اپنی زندگی مبارکہ کے 50 برس آقا علیہ السلام کی وصال کے بعد 50 برس مسجد نبوی کے ساتھ متصل آپ کا حجرہ تھا، 50 برس آپ نے باجماعت نمازیں ادا کی، مسجد نبوی کے امام امامت کرواتے، متصل آپ کا حجرہ مبارک تھا، حجرہ مبارک میں امام کی آواز آتی، آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی، اور جب خواتین زیادہ ہو جاتی، کثیر خواتین کا اجتماع ہو جاتا، پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہو کر ان سب کی امامت فرماتی، پہلے صف کے درمیان میں سب کی رہنمائی فرماتی۔ آپ نے باقاعدہ سینٹر بنا رکھے تھے، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی 3 مقامات پر حضرت عائشہ صدیقہ جا کے تبلیغ کیا کرتی تھی، خواتین کو جا کے باقاعدہ درس دیا کرتی تھی، قرآن سمجھایا جاتا، ان کو دین سکھایا جاتا، آقا علیہ السلام کی سیرت سکھائی جاتی، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جاتے۔ اور جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، اس کے بعد آپ نے ساری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اتنا اہتمام کیا کہ کائنات کے بڑے محدثین، بڑے مفسرین آپ یہ کہنے میں ذرا تعمل محسوس نہیں کرتے کہ آپ استاد المحدثین بھی تھی، آپ استاد المفسرین بھی تھی، آپ استاد الصحابہ بھی تھی، آپ استاد التابعین بھی تھی، کائنات کا بڑے سے بڑا محدث، کائنات کا بڑے سے بڑا مجتہد، کائنات کا بڑے سے بڑا مفسر آپ سے علمی خیرات لیے بغیر اپنے کام کو پائے تکمیل پہ پہنچا ہی نہیں سکتا۔ یہ مقام عطا کیا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو اللہ رب العزت نے۔ آپ اب جہاد پہ بھی جایا کرتی تھی، جہاد پہ روایات ملتی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے صحابہ کرام جب زخمی ہو جاتے تو ان کو مرہم پٹی کیا کرتی تھی، طب کا علم اللہ نے عطا کیا تھا، میتھمیٹکس کا کمال کا علم ملکہ اللہ نے عطا کیا تھا، علم حساب میں، ریاضی میں اللہ رب العزت نے کمال کا اتھارٹیٹیو نالج عطا کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کو۔ اور آپ نے یہ سارا علم، کائنات کا ہر علم کہاں سے حاصل کیا؟ ایک ہی یونیورسٹی تھی، ایک ہی کالج تھی، ایک ہی درسگاہ تھی، اور وہ درسگاہ صحبت مصطفیٰ تھی۔ اس لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرہ مبارکہ میں آقا علیہ السلام کا روضہ مبارک، آپ کے حجرہ مبارک میں ہی حضرت جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک ہے۔ آپ جب تک غور سے اس بات کو سنیں، جب تک آقا علیہ السلام کی قبر مبارک تھی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی قبر مبارک تھی، تب بھی پردے کے ساتھ جاتی، وہاں جا کے دعا کرتی، فاتح خوانی کرتی، مگر جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وہاں بنی، اس دن کے بعد باقاعدہ پردے کا پورا اہتمام کر کے جایا کرتی۔ یہاں سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک تو قبرستان میں بھی جانا ہو تو پردے کا اہتمام، اور دوسرا یہ عقیدہ بھی سمجھ آیا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح زندہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، اسی طرح جو قبروں میں ہوتے ہیں وہ بھی سنتے اور دیکھتے ہیں، اسی لیے پردے کا اہتمام کر کے جایا کرتی تھی۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا۔ اب میں آخر پہ آپ کو آپ کی سیرت طیبہ اور آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کے جو معاملات تھے ان پہ بس 2 روایات بڑی ایمان افروز ہیں۔ جو لوگ صاحب خانہ، اہل خانہ، جو فیملیز والے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ رہنما اصول آقا علیہ السلام سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے نقل فرمائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، راویہ ہیں۔ ایک روز آقا علیہ السلام کے ایک ہمسایہ تھا، فارس کا رہنے والا ایک شخص تھا، اور وہ کوک تھا، کھانا بہت اچھا بناتا تھا۔ ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دعوت تو تمہاری میں قبول کرتا ہوں مگر اکیلے نہیں، کیا عائشہ کی بھی دعوت کرتے ہو ساتھ؟ میری زوجہ محترمہ عائشہ کی بھی دعوت ساتھ کرتے ہو؟ اس نے آگے سے کہا اللہ، یا رسول اللہ نہیں، فرمایا اللہ، پھر میں بھی نہیں آؤں گا، پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ اس نے دوبارہ دعوت دی، یا رسول اللہ میرے گھر دعوت پہ تشریف لائیں،
فرمایا کیا عائشہ بھی آئے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ اکیلے آؤ، میں بھی نہیں آؤں. 3 مرتبہ اس نے سوال کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں مرتبہ یہ پوچھا کیا میری زوجہ محترمہ بھی دعوت میں ساتھ آئے؟ اس نے کہا نہیں. جامع ترمذی کی روایت. اس نے کہا نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کر دی. چوتھے نمبر پہ پھر اس نے فرمایا جی یا رسول اللہ آپ بھی تشریف لائیں اور ام المومنین حضرت عائشہ بھی تشریف لائیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کر محبت کے ساتھ اس فارس کے رہنے والے شخص کے گھر کک کے گھر گئے. وہاں آپ نے دعوت پہ کھانا تناول فرمایا اور بڑی خوشی کے ساتھ واپس آئے. یہاں سے یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے لوگوں یہ وہ زمانہ تھا آج سے 14 برس پہلے جہاں بیٹیوں کو زندہ ہوتے دفن کر دیا جاتا تھا. وہاں ایسا نظام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا کہ اس طرح گھر کے نظام چلتے ہیں. وہ جو آپ کے لیے کھانا بناتی ہیں, وہ جو آپ کے کپڑے صاف کرتی ہیں, پورا مہینہ پورا سال ساری زندگی آپ کی اور پھر آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہیں. جب آپ کہیں اچھے کھانے پہ جائیں, جب آپ کسی اچھی دعوت پہ جائیں, حق بنتا ہے آپ ہفتے میں نہیں تو مہینے میں 2 بار کم از کم ان کو ضرور ساتھ لے کر جائیں. جو آپ کی خدمت کرتی ہیں کبھی ان کو کام کاج سے فرصت لے کر آپ ان کی خدمت بھی کریں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بتایا. اگلی روایت وہ بھی بڑی ایمان افروز ہے. اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا. حبشہ کے لوگ آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. حبشہ کے لوگ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی کا سیل تھا تو وہاں اپنے روایتی طریقے کے مطابق جو ان کا روایتی طریقہ تھا اس کے مطابق وہ حدیث کے الفاظ ہم یرقصون وہ رقص کر رہے تھے اور یوں دائرہ لگا رہے تھے, یوں سرکل میں گھومتے جا رہے تھے. ان کے ہاتھوں میں کچھ چیزیں تھے, کچھ آلہ جات تھے, ان کو وہ بجا رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کھڑکی مبارک سے یوں باہر دیکھنے لگے. آپ نے آواز دی عائشہ ادھر آؤ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ تشریف لے آئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دیکھو باہر. اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پہ اپنی تھوڑی مبارک کو رکھا اور میں دیکھتی رہی. اگلی بات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اندازہ کر لو کہ ایک نوجوان لڑکی کتنی دیر تک کھیل تماشے کو دیکھتی ہے. میں جب تک دیکھتی رہی ایک مرتبہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا عائشہ بس کرو پیچھے ہو جاؤ. جب میں نے خود اپنا چہرہ مبارک پیچھے کیا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے. دیکھیں یہ اہتمام ہے, یہ اہتمام ہے. اگر آپ نے گھر کا نظام چلانا ہے, اپنے گھروں میں خوبصورتی پیدا کرنی ہے, ہم اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے اور یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا سب سے افضل ترین مذہب دین اسلام ہے تو دین اسلام کی سب سے بنیادی عقائد خاندان اور گھر ہے. ہمیں اپنے گھروں کے حالات کو دیکھنا ہوگا. ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے, اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے, اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے, اپنے رشتہ داروں اعزاء اور اقارب کے ساتھ کیسے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اگر ہم نے حقوق العباد کا یہ پہلو نہ سمجھا تو خدا کی عزت کی قسم ہم بس نام کے اور دعوے کے مسلمان ہیں, ورنہ اسلام سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہم نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. تو یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے. رہتی دنیا تک امت ان کے اس احسان کا صلہ نہیں دے سکتی کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندانی زندگی, گھریلو زندگی کا ایک ایک قابل ذکر واقعہ امت کے سامنے کھول کے رکھ دیا, جس سے 14 صدیاں گزر گئی ہیں. آج بھی امت رہنمائی لے رہی ہے اور قیامت تک امت اس سے رہنمائی لیتی رہے گی. اللہ رب العزت ہمیں ان پاک اور مقربین لوگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاک سیرت و کردار والی تقوی و طاعت والی زندگیاں عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہمیں حقوق اللہ, حقوق النفس اور حقوق العباد میں کامل رہنمائی عطا فرمائے اور پھر تمام تر اسلامی حدود کی ہمیں اللہ رب العزت پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. مصطفیٰ